بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور بتایا گیا کہ وہ عمرے کے لیے گئے ہیں، لیکن عمرے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم مقصد کے لیے وہ وہاں پر ہیں، پورے خاندان کے ساتھ۔ مریم نواز صاحبہ بھی ان کی بیٹی ساتھ ہے، مریم صاحبہ کی بیٹیاں، ان کے داماد، مریم صاحبہ کا بیٹا اور دیگر لوگ، بہت سے لوگ، اور بہت سی تصاویر ویڈیوز وغیرہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ کیا مقصد ہے کہ جس کے لیے وہ گئے ہیں اور اس حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو سمجھنے والے، انہی کے پارٹی کے اہم ترین رکن سینیٹر، وہ کیا بتا رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، یعنی نواز شریف صاحب کا مقصد، اور پھر سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں ARY کے پروگرام میں، مریم ایمن صاحبہ کو کیا بتاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ تو اس سے نظر آ رہا ہے کہ جو مقصد میاں نواز شریف صاحب لے کر گئے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ حل یا وہ مقصد حاصل قطعی طور پہ نہیں ہونے والا۔ پہلی چیز میں عرض کر دوں، وجاہت احسان صاحب سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک ویلاگ میں پوری تفصیل بتائی ہے میاں نواز شریف صاحب کے سعودی عرب کے دورے کے مقصد کی، اور انہوں نے پورے حوالے بھی دیے ہیں۔ اب پہلے میں اس کا ذکر کر لیتا ہوں مختصراً، اور اس کے بعد پھر مشاہد حسین سید صاحب نے کیا بتایا ہے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پر آئیں گے۔ اب وجاہت احسان صاحب پاکستان کے بڑے اخبارات ہی نہیں، ٹیلی ویژن ہی نہیں، ان میں ہائی پوسٹ پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بہت عرصہ انہوں نے کام کیا، جرنلزم کے حوالے سے بہت زیادہ رپورٹنگ وغیرہ انہوں نے کی، باہر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا مقصد صرف عمرہ نہیں، وہاں پر وہ اس لیے بھی گئے ہیں، یعنی پہلا ملک جہاں پر وہ یعنی برطانیہ یا یورپ سے نکل کے گئے ہیں تو وہ سعودی عرب ہی کیوں ہے۔ اب وجاہت احسان صاحب نے یہاں پر موازنہ کیا ہے، یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی ڈپلومیسی اور میاں نواز شریف کی ڈپلومیسی کا مقابلہ کیا اس وقت، جو ایک انٹرنیشنل مقابلہ چل رہا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر کہہ لیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ سے جو باہر سے مدد حاصل کرتے رہے، کوئی ڈیلنگ ویلنگ انہوں نے جو بھی کرنی ہو، وہ ہمیشہ گلف کنٹریز، خلیجی ممالک، جن میں سعودی عرب سر فہرست ہے، UAE ہے، قطر ہے۔ تو سعودی عرب دیکھیے کہ ان کے وہاں پر بزنسز رہے ہیں، ان کے خاندانی تعلقات رہے ہیں، تو کاروبار بھی انہوں نے، اور پھر نہ صرف کاروبار کیا، کاروباری مراسم قائم کیے، بلکہ جب بھی مشکل وقت پڑا تو انہوں نے وہیں سے مدد طلب کی اور پریشر بھی وہیں سے ڈلوایا۔ مثال کے طور پر مشرف دور میں آپ دیکھیے، ڈیل کر کے جاتے ہیں 10 سال کے لیے، گارنٹر کون ہوتا ہے؟ سعودی عرب ہوتا ہے، نکلوانے میں کس کا کردار ہے؟ سعودی عرب کا، اور اسی طرح سے ایک اور گلف ملک کا۔ تو وہ بڑا واضح ہے۔ اسی طرح سے ماضی میں بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، مثال کے طور پر اسامہ بن لادن کا آپ دیکھیے کہ وہ جو پیپلز پارٹی الزام لگاتی رہی ہے، اب تو خیر دونوں صاحب اکٹھے ہیں، کہ جی وہ فنڈنگ جو انہوں نے لی پیپلز پارٹی کے خلاف وہ لی میاں نواز شریف صاحب نے۔ یہ سب باتیں جی گلف کنٹری سے مدد لیتے رہے اور ڈالرز لیتے رہے، یہ سب۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کچھ دوست ممالک سے NRO کی کوشش کی میاں نواز شریف صاحب نے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کم از کم 2 ممالک کی طرف سے کہا، انہوں نے کہا جی نام نہیں بتاؤں گا، تعلقات نہ خراب ہو جائیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیشہ انہوں نے یہاں پر کوئی ڈیل کروانی ہے، اپنی طاقت وہ باہر سے جب حاصل کرتے ہیں تو وہ گلف کنٹریز خاص طور پہ سعودی عرب سے کرتے ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو، کونڈیلیزا رائس، NRO جس کو کہا جاتا ہے، یا مشرف دور میں ان کی واپسی، وہ سب ایگریمنٹس، تو اس میں امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سب سے زیادہ دورے کرتے ہیں بطور وزیر خارجہ، یا اس سے پہلے بھی تو امریکہ کے کرتے ہیں، اور صرف وہ سرکاری سطح پر ہی نہیں، وہاں پر وہ اپنے حوالے سے لابنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، صرف پاکستان کے لیے یا حکومت یا ریاستی سطح پر نہیں، ذاتی سطح پر بھی۔ اگر کچھ پتہ چلتا ہے زرداری صاحب کے کوئی فلیٹس وغیرہ کا، وہ امریکہ میں بھی پتہ لگتا ہے، تو وہ وہاں سے ہمیشہ انفلوئنس لیتے رہے ہیں۔ پھر وجاہت احسان صاحب کہتے ہیں جی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اسلام آباد کا راستہ پنڈی سے جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے حکومت میں آنا ہے، اور پنڈی کا راستہ پھر واشنگٹن یا باہر سے امریکہ سے آتا ہے۔ تو یہ باہر کی طاقتیں ہمیشہ سے پاکستان میں بڑی انوالو رہی ہیں، اور پھر وہ دوست ممالک جو کہلاتے ہیں ہمیشہ پاکستان کی مدد کو، IMF نے بھی آنا ہے تو امریکہ کے تھرو، سب سے بڑی فنڈنگ جو IMF کی کرتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے، تو اس کا اثر و رسوخ ہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے وجاہت احسان صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے ایکسپورٹ سارا ہوا رجیم چینج، اور کہا گیا جی میں تو خلاف ہوں، میں کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں برابری کی سطح پر ہونا چاہیے، اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب لابنگ فرم
वहाँ पर हैं जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, तो वो कहते हैं वजाहत खान साहब, वो तो सारी जानते हैं, अमेरिका को भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, और उसके बारे में लिखते भी हैं, इदारों में भी काम कर रहे हैं, करते हैं। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर सब लॉबिंग फर्म को हायर करते हैं, कोई इलीगल नहीं है, बल्कि आप इजीली सर्च कर सकते हैं कौन सी लॉबिंग फर्म है, बाकायदा उनका टैक्स देना होता है, सब कुछ होता है वहाँ पर। तो अब वहाँ पर इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ ये नहीं है सिर्फ कि जी वो लॉबिंग फर्म है, ऐसा कुछ है। वहाँ जो डायस्पोरा है, वहाँ जो पाकिस्तानी हैं, दीगर लोग हैं, डॉक्टर्स को देख लें, बिजनेसमैन को देख लें, पाकिस्तानी जितने वहाँ पर हैं, वो सब, ये तो ये हुकूमत भी मानती है कि वो इमरान खान के साथ है, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का भी हक नहीं देते। तो अब उनकी तरफ से लेटर्स लिखे जा रहे हैं, और हत्ता के एक वहाँ पर सेनेटर ने अमरीकी सदर को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इनकी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है, और ये सब जो बुनियादी हुकूक़ हैं जमहूरियत के हवाले से लिख रहे हैं। तो हालिया दिनों में इमरान खान ने बहुत से अहम अमरीकी ओहदेदारों से, उनकी जो पार्लियामेंट का हिस्सा है, उनसे मुलाकात की है। तो इमरान खान अब वहाँ से प्रेशर डलवा रहे हैं। तो ये अब दोनों का एक मुकाबला होने जा रहा है कि जी कौन किस तरह से प्रेशर डालता है और क्या होता है। अब आ जाइए मियां नवाज शरीफ साहब के असल मकसद पर। वजाहत खान साहब का ये कहना है कि मिफ्ता इस्माइल फिर भी IMF से बेहतर डील कर रहे थे। इसहाक डार अपने समधी को नवाज शरीफ ने इसलिए भेजा कि वो उनके ख़ास राजदार आदमी हैं। उन्होंने आकर मामलात को इतना ख़राब किया, इतना तबाह किया कि धमकियां दो IMF को, ये कर देंगे, वो कर देंगे जी। फिर यहाँ पर वो खुद कहते हैं कि मुझे खुद इस चीज़ का बताया गया कि जी डॉलर इसहाक डार 200 से नीचे लाएगा, हमारी डील है, जिसको लंदन प्लान इमरान खान कहते हैं, लेकिन इसको कहते हैं जी नवाज प्लान या नवाज डील, जो भी। तो अब उसमें यह था कि जी ऐसा करें कि मईशत को यहाँ इतनी तबाही की तरफ ले आओ, पाकिस्तान को इतना नीचे ले आओ, इतना डिफॉल्ट की तरफ ले आओ कि और कोई रास्ता ना रहे इस्टेब्लिशमेंट के पास हमसे डील करने के अलावा कि अब जनाब मैं जाऊंगा सऊदी अरब, वहां से $2 अरब का ऐलान करवाऊंगा, क्योंकि हमारे उनसे कारोबारी रिश्तेदारी जो भी सारे हैं, और फिर मैं एक सेवियर की तरह कि जी बचाने आ गया जी, नवाज शरीफ ने जनाब डील करवा दी, और इसी तरह UAE से फिर आ जाएंगे, सारे मामला हो जाएंगे, और फिर मेरी वापसी जो है उससे मशरूत हो। यानी सऊदी अरब जब डॉलर्स देगा तो उसके साथ सऊदी अरब ये शर्त रखेगा कि जी नवाज शरीफ की वापसी का आपने रास्ता बनाना है, तो हम ये दे रहे हैं। और तब तक हमारी इकोनॉमी इतनी तबाही की तरफ जा चुकी हो, डिफॉल्ट का इतना खतरा हो, और कोई रास्ता ना रहे कि जनाब हर सूरत सऊदी अरब से डॉलर्स चाहिए। तो फिर पूरे निज़ाम को, पूरे सिस्टम को, एस्टैब्लिशमेंट को, चाहे इमरान खान जितने भी लोग हों, अपोजिशन में इमरान खान हो या PDM में कोई भी हो, तो उसको मैं मजबूर कर दूंगा कि जी वो हमारे लिए कानून साजी भी करेंगे, मेरे लिए वापसी का रास्ता बनाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अपनी इमदाद को नथी करा है मेरी वापसी से, नवाज शरीफ की वापसी से। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कानून साजी भी हो रही है। अभी हाल ही में कि जी अपील का हक आ जाए, कि मियां नवाज शरीफ नाअहल हो चुके हैं ताहयात, उनको अपील का हक मिल जाए, वापसी की बातें भी हो रही थी। अब ये तो सारी कहानी है, या ये उनका शौक़ या उनकी कोशिश और उनका मकसद, पूरा ख़ानदान सब वहाँ जाना, और ये भी कि जी शहबाज शरीफ भी वहाँ जाएंगे, साथ ही ऐलान हो जाएगा और कहेंगे देखें जी नवाज शरीफ की वजह से ये हो गया, पहले हो नहीं रहा था, और अब जनाब IMF का भी दरवाज़ा खुल गया, हालात जैसे ठीक हो रहे हैं, और जनाब अब देखा कहते थे नवाज शरीफ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाजवा साहब तक कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ से तो चीज़ें समझ नहीं रही, नवाज शरीफ आएगा तो ठीक हो जाएगा। ये सब कहानी जनाब बताई जाती है। अब इसमें आ जाता है ट्विस्ट क्या है कि जी अब क्या वाकई ये सब कुछ ऐसे है, या कुछ और हालात हो चुके हैं, और जिस प्लान के साथ वो गए हैं वो उस तरह से नहीं होने वाला, और मामलात बिल्कुल उस तरह नहीं होने वाले जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब प्लान करके गए हैं। उसके हवाले से मैं पहले आपको सुनवा रहा हूं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, इनका मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि ये सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, और जो पार्लियामेंट की कमेटी है इंटरनेशनल अफेयर्स को जो देखती है सारे मामलात को, उसको ये हेड भी करते हैं, और हाल ही में चीन से भी होकर आए हैं, और उसके हवाले से भी कहें जी चीन से मैं पैगाम लाया हूं कि अपने हालात ठीक करे पाकिस्तान। फिर ये भी कहते हैं जी लूली लंगड़ी हुकूमत है, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन की तरफ मामला चाहिए, मिल बैठ कर बात होनी चाहिए। फिर मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा ये इमरान खान की तारीफ़ करने लगे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करते हैं, PDM हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं कि इनसे मामलात नहीं चल रहे। तो वो अब क्या कह रहे हैं, उनके अल्फाज आप सुनिए। वो कहते हैं कि इमरान खान ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इमरान खान ने अपने सिफारती मामलात सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकियों दोनों के साथ सेट कर लिए हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ये बात बता रहे हैं। तो अब यानी चाहे चीन है, अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, वो सब देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन है, वो है इमरान खान, और वो मामलात उसके साथ देख रहे हैं। हत्ता कि अब बताते हैं कि जी मुझसे अमरीकियों ने पूछा कि जी क्या चक्कर है पाकिस्तान में, जो ये क्या हो रहा है, कौन सारे खेल को खेल रहा है, नहीं ताकत किसके पास है, एस्टैब्लिशमेंट है कौन है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं जी अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ चीफ जस्टिस के पास ताकत नज़र आ रही है,
یعنی شہباز شریف اتنے طاقت میں نظر نہیں آ رہے. پنڈی میں جناب آرمی چیف نظر آتے ہیں, کراچی میں نظر آتے ہیں آصف زرداری, اور لاہور میں اب عمران خان ہے. ہاں لندن میں نواز شریف ضرور ہیں. تو یہ پاور ہاؤسز 5 نظر آ رہے ہیں کہ اب کوئی ایک نہیں رہا. جس کو ہونا چاہیے وہ اصل میں عوام اور سیاستدان, ان کو آپس میں معاملات طے کرنے چاہیے, مشاہد حسین سعید نے کہا. لیکن سب کے ساتھ ہے انکلوڈنگ دی امریکنز. یہ دیکھیے ذرا سنیے گا. عمران خان صاحب کے رابطے سب کے ساتھ ہے انکلوڈنگ دی امریکنز. اچھا تو وہ جو سارا انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا. نہیں وہ ہو گیا, وہ صلح صفائی بھی ہوگی, معافی نامے بھی سارے ہو گئے. حکومت کو پریشان ہونا چاہیے اس بات سے. لیکن وہ فیصلے واشنگٹن میں تو نہیں ہوں گے. یہ دیکھیے اب وہ کہہ رہے ہیں فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, نہ واشنگٹن میں ہوں گے, اس کا مطلب ہے نہ ہی سعودی عرب میں ہوں گے. حالات عمران خان نے ٹھیک کر لی ہیں. فیصلے تو پاکستان کے اندر ہوں گے اور فیصلے ہم خود کریں, کیونکہ ووٹ تو بائیڈن نے نہیں دینا یا امریکنوں نے نہیں دینا, ووٹ تو ہم نکال دیں تو بڑا. یہ دیکھیے گا. اور اب سعودی عرب کے حوالے سے بھی سن لیجیے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے بھی روابط بحال ہو گئے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ میں رابطے میں ہوں عمران خان صاحب. میرے خیال میں عمران خان صاحب کے رابطے سب کے ساتھ ہیں انکلوڈنگ دی امریکنز. اچھا انہوں نے کہا کہ ایم بی ایس سے بھی میرے رابطے ٹھیک ہو گئے, کیونکہ کچھ غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں. وہ جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ جی کسی کا بھی نہ جا کر بتا دیا کہ پنجابی میں عمران خان نے کچھ غلط کہا اور وہ سب ڈرامہ تھا, اور یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جی وہ تو محمد بن سلمان تو رابطے میں تھا, شاید اس نے بتا دیا کہ تمہارے بارے میں مجھے خائف کیا جا رہا ہے. تو ماریہ میمن صاحبہ اس کا حوالہ دیتے پوچھتی ہیں کہ جی عمران خان نے پھر اس کے بعد کہا کہ میرا تو آج بھی محمد بن سلمان سے رابطہ ہے. تو اب مشاہد حسین سعید سب کہہ رہے ہیں کہ صرف محمد بن سلمان نہیں, ان کے سب کے ساتھ رابطے ہیں اور سب چیزیں ان کی ٹھیک ہو چکی ہیں. تو لہٰذا اب آپ یہ دیکھیے کہ محمد بن سلمان آپ کو نواز شریف سے ملتے نظر نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب کو ملاقات کا کوئی وقت نہیں دیا, نہ ہی کوئی اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ جی نواز شریف سے ملاقات ہو گئی ہے یا فون پر بات ہو گئی ہے, کچھ ایسا ہو گیا ہے. حتیٰ کہ وہ شاہی مہمان والا بھی معاملہ اس طرح نظر نہیں آیا. لیکن نواز شریف کے ساتھ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو نہیں ہوئی یعنی بات محمد بن سلمان سے نواز شریف کی, لیکن محمد بن سلمان عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان کے معاملات ان کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو عمران خان پہلے بھی انکار کر چکے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے این آر او دینے سے, اب پھر وہ انکار کر رہے ہیں. تو کیا محمد بن سلمان اب یہ شرط رکھیں گے کہ ہاں جی نواز شریف میرے پاس آئے تھے, جس طرح ان کے بھائی کہتے تھے جی میں مانگنی ہے لیکن مجبوری ہے, اب نواز شریف بھی کہیں گے کہ جی مجھے واپس جانے کا راستہ دلوائیں آپ, جس طرح پہلے بھی آپ نے ہمیشہ مہربانی کی ہے, اب پھر آپ مہربانی کریں, رقم تو آپ دے ہی رہے ہیں لیکن ساتھ میری واپسی کی شرط بھی لگا دیں. تو کیا محمد بن سلمان یہ کریں گے؟ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور ظاہر ہے کہ پورے خاندان کو بھی لے جانا, سارا کچھ کرنا, تو لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کی فلائٹ ان کی نہیں ہوگی. ان کی فلائٹ یا تو لندن واپسی کی ہوگی یا شاید قطر وغیرہ, یعنی انہی گلف ملکوں میں جہاں ان کی انویسٹمنٹ رہی ہیں یا ہیں, اور پھر اس کے بعد لندن ہی جائیں گے. تو ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے, کیونکہ محمد بن سلمان اس وقت عمران خان سے رابطے میں ہیں, نواز شریف سے رابطے میں نہیں ہیں. یہاں پر تمام ایمبیسیز نے جو بھی ممالک اس طرح سے کرتے ہیں, ہارون رشید صاحب کہہ چکے کہ جی چاہے چین, امریکہ, سعودی عرب, یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کون پاپولر ہے, اپنے سرویز بھی کروا رہے ہوتے ہیں, کہ ایک چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ممالک میں. ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہاں پر کون پاپولر ہے, کیا ہے. تو وہ پبلک کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیں گے. اور نواز شریف صاحب یا ان کی حکومت اتنی ان پاپولر ہو چکی ہے کہ اب وہ کوئی ان سے زبردستی یعنی واپسی کا وہ نہیں کریں گے. حتیٰ کہ پرویز مشرف صاحب بھی جب بالکل کمزور ہو گئے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب نے واپسی کی راستہ لیا تھا, اور وہ بھی بے نظیر صاحبہ کی زیادہ کوششیں تھیں, اور پھر بھی ڈیل توڑی تھی اس وقت بھی. تو یہ اس وقت اور تھا, آج حالات بالکل فرق ہیں. اور اس وقت پرویز مشرف ان پاپولر ہو چکے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کا دور آ رہا تھا. آج پی ڈی ایم بشمول نواز شریف یہ سب بہت ان پاپولر ہو چکے ہیں, اور عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. چاہے انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں, وہ ایسے ہی نہیں عمران خان کے انٹرویو کرتا, ان کے ہاں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون پاپولر ہے. اور ملاقاتیں بھی جتنی آپ دیکھیے لوگوں کی ہو رہی ہیں, وہ آپ کو عمران خان سے ملاقاتیں زیادہ نظر آئیں گی, دوسروں سے کم نظر آئیں گی. اللہ حافظ.